ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں۔ عزت نے آپ کو پیر اقبال حافظ قریشی صاحب کی میت کو نصیب کیا ہے۔ ایسے رہنما جس قوم کو ملتے ہیں وہ قوم اپنی ترقی کی منازل بہت جلدی طے کرتی ہے۔ آج 14 اگست ہے۔ اس سے پہلے جیسے انہوں نے آپ کو بیان میں فرمایا کہ پاکستان کا مطلب لا الہ الا اللہ ہے، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کلمے کی بنیاد پر معرض وجود میں آنے والے ملک کے اندر آج بھوک، افلاس، تنگدستی کا راج ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں تھر پارکر کے اندر انسانیت پیاس سے مر رہی ہے، گلی کوچوں اور بازاروں کے اندر انسانیت بھوک سے مر رہی ہے، ہسپتالوں کے اندر انسان پرچی کے انتظار میں اسٹریچر کے اوپر مر رہا ہے، عدالتوں، تھانوں اور کچہریوں کے اندر دولت والا، مال و زر والا راج کر رہا ہے، منصف انصاف کرنے والا مال و زر کا پجاری بنا ہوا ہے۔ الغرض عدالتیں اور تھانہ کچہری انسانیت کو جہاں سے انصاف ملنا تھا وہاں بے انصافی کا راج ہے۔ لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس ملک کا مطلب لا الہ الا اللہ ہے۔ آج ہمارے جتنے مسائل ہیں ان مسائل کی صرف اور صرف ایک وجہ ہے، اور وہ وجہ یہ ہے کہ ہم نے کلمے کے نام پر مملکت کو حاصل تو کیا لیکن یہاں کلمے کو رائج نہیں کیا۔ آپ دیکھیں ہمارے پاس ایک ایسا نظام موجود ہے کہ جس نظام کا والی خلیفہ راشد، امام عدل، خلیفۃ الرسول جناب فاروق اعظم اپنی خلافت کے اندر یہ اعلان کرتے ہیں کہ دجلہ اور فرات کے کنارے اگر کوئی کتا بھی بھوکا اور پیاسا مر گیا تو میں عمر اس کا بھی جواب دے ہوں۔ جب ایسا نظام ہمارے پاس موجود ہے کہ فاروق اعظم انسان تو انسان، حیوان کے حقوق کا اتنا خیال رکھتے ہوئے کہتے ہیں کہ اگر راستے میں کسی اونٹ کو کسی پتھر کی ٹھوکر لگتی ہے تو اس ٹھوکر کا جواب دے بھی فاروق اعظم ہے۔ ایسا نظام ہمارے پاس موجود تھا، ایسے آئیڈیل لوگ ہمارے پاس موجود تھے کہ جناب معاویہ بن ابی سفیان کے دور کے اندر مسلمانوں کے پاس مال زکوٰۃ اتنا ہو گیا تھا کہ اس کو لینے والا کوئی نہیں ہوا کرتا تھا، اور معاویہ بن ابی سفیان نے یہ اعلان کیا تھا کہ زکوٰۃ کے مال کا دانہ خرید کر پہاڑوں کے اوپر ڈال دو تاکہ اس کو پرندے کھا لیں۔ ایسا نظام ہمارے پاس موجود تھا، لیکن آج ہم یہاں بھوک سے، پیاس سے، تنگ دستی سے، افلاس سے مر رہے ہیں۔ اس کی صرف ایک وجہ ہے، اور وجہ یہ ہے کہ ہم اس نظام سے دور ہو گئے جو نظام خلاق عالم نے ہمارے لیے تجویز کیا تھا۔ آج سے ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اس نظام کی جدوجہد کریں جو نظام خالق لم یزل نے ہمارے لیے اتارا تھا۔ اور آج کے اس پرمسرت موقع پر میں پوری قوم کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں کہ پاکستان کی قومی اسمبلی اور سینٹ اسمبلی کے اندر سے ناموس صحابہ و اہل بیت بل پیش ہوا۔ یہ بل یقیناً ہمارے ملک کے اندر سے دہشت گردی کا خاتمہ کرے گا، مذہبی منافرت کا خاتمہ کرے گا۔ اس بل کے پاس ہونے پر اس بل کے لیے جن احباب نے دعائیں کی، جن احباب نے جدوجہد کی، جن میں پیر صاحب کا ایک بہت بڑا حصہ ہے، میں آپ کو بھی اور تمام اہلیان علاقہ کو، پوری پاکستانی قوم کو اس بل کے پاس ہونے پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ جو کہا سنا اللہ رب العزت اس پر عمل کر